کا روشن عنوان خدمت ہے۔ آپ نے خدمت کر کے لوگوں کا دل جیتا۔ وہ نوائے وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ آپ نے دلوں کو فتح کیا، آپ نے قلوب کو مسخر کیا، آپ نے خدمت کے ذریعے لوگوں کو محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ اگر آج ہمارے ملک میں چند زہریلی زبانیں ان کے خلاف زہر اگل رہی ہیں تو یہ خود ان کی محرومی ہے، اور ہم مسلمانوں کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اپنایا تھا، جو طریقہ اختیار کیا تھا، آپ نے جو سبق دیا تھا، ہم نے اس کو کتنا یاد رکھا۔ میرے بھائیوں، یہ کورونا وائرس پھیلا اور پھیلتا چلا گیا۔ 1 سال پہلے اس کی تباہ کاریاں سامنے آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، حالات کچھ سازگار ہوئے، معاملات روبرا ہوئے، پھر دوبارہ یہ دوسری لہر آئی ہے اور پہلے سے زیادہ شدید ہے، اور اس کا علاج بھی زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اموات بکثرت ہو رہی ہیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک اس وقت سخت ترین بحران سے گزر رہا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے پچھلے تجربے سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ان کو جس طرح کی تیاری کرنی چاہیے تھی، انہیں جس طرح آئندہ آنے والے حالات کے لیے پہلے سے اپنے اسباب و وسائل کو مضبوط کرنا تھا، نہیں کر سکے۔ الیکشنی ہنگامے ہوتے رہے، میلوں میں لوگ جمع ہوتے رہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے اگر یہ بات کہی ہے تو بے جان نہیں کہی ہے کہ الیکشن کمیشن لوگوں کے قتل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مدراس ہائی کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ الیکشن کمیشن پر قتل کا مقدمہ چلنا چاہیے، اس لیے کہ بڑی بڑی ریلیاں ہوتی رہی، جلسے ہوتے رہے، جو گائیڈ لائن تھی اس کی دھجیاں اڑا دی گئی، جو ایڈوائزری تھی اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا، جو احتیاط کرنی چاہیے تھی نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ ملک میں پھیلی ہے۔ آکسیجن باہر ملکوں کو بھیج دیا گیا، دوائیں باہر ملکوں میں سپلائی کر دی گئی۔ اب جب ہمارے ملک میں لاکھوں لاکھ لوگ پریشان ہیں، مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں، علاج ان کو مہیا نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہاں ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ دواؤں کی قلت ہو گئی، آکسیجن کی قلت ہو گئی۔ کتنے مریض ہیں جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سڑکوں پر دم توڑ گئے، کتنے گھروں میں دم توڑ گئے، کتنے لوگ ہاسپٹل لے جائے گئے مگر بستر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جگہ نہیں ملی اور وہ دم توڑ گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحت مند لوگ، توانا لوگ، جوان جن کے بارے میں گمان نہیں تھا کہ وہ اس طرح رخصت ہو جائیں گے، وہ علاج کے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے، ہاسپٹل میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ گئے۔ کس کو جا کر یہ دکھ سنایا جائے، کس کو اپنا درد بتایا جائے، کلیجہ چیر کر کس کے سامنے پیش کیا جائے، کس کے دروازے پر جا کر دہائی دی جائے کہ اس ملک میں جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے کون اس کا تدارک کرے گا، کون تلافی کے لیے آگے آئے گا۔ حکومتیں، سرکاریں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ ہم بہت ادب کے ساتھ مگر پوری صراحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پچھلے تجربے سے سبق حاصل کیا گیا ہوتا اور اسباب و وسائل کی تیاری کی گئی ہوتی اور کرکٹ اسٹیڈیم بنانے کے بجائے کوئی بڑا ہاسپٹل بنایا گیا ہوتا، علاج کی سہولتیں فراہم کی گئی ہوتی، تو شاید اتنی سنگین صورتحال اس وقت ہمارے ملک میں نہ ہوتی۔ جس صورتحال کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جس کا درد ہمارے سینے میں، کون مر رہا ہے، ہندو ہے یا مسلمان، عیسائی ہے یا سکھ، یہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ فوت ہو رہے ہیں، اگر کوئی ہندو بھائی بھی مر رہا ہے تو ہمارے دل میں درد ہو رہا ہے۔ اور میں تو صراحت کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور کئی علاقوں کے ہمارے جوان مسلمان بھائیوں نے اس وقت جو کردار پیش کیا ہے، انہوں نے جو نمونہ پیش کیا ہے، خدمت کا جو انہوں نے اعلیٰ معیار دکھایا ہے، وہ ہر طرح لائق مبارکباد ہے۔
کتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو سسک رہے ہیں، ان کو لے جانے والے، ہاسپٹلوں تک پہنچانے والے، ان کی خدمت کرنے والے وہ مسلمان ہیں۔ ملک نے دیکھا کہ جن لوگوں کو بدنام کیا گیا تھا کہ یہ لوگ کسی کے دکھ درد میں کھڑے نہیں ہوتے ہیں، یا یہ لوگ صرف اپنے مذہب کی دنیا میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ دکھ کی گھڑی میں، مصیبت کے وقت، جب کہ خاندان کے لوگ، گھر کے لوگ وائرس کے خوف سے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر یہی مسلمان آگے بڑھے، انہوں نے خدمت کی، انہوں نے لوگوں کو ہاسپٹل تک پہنچایا، یہاں تک کہ یہ بھی ہوا کہ خاندان کا کوئی فرد ساتھ میں نہیں ہے، لیکن ایک انجان شخص صرف وطنی رشتے سے، صرف اس رشتے سے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا بندہ ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، اس کی رگوں میں بھی میری ہی طرح سرخ خون ہے، اس رشتے کی بنیاد پر وہ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مذہب الگ ہے، تہذیب الگ ہے، زبان الگ ہے، لیکن صرف وطنی رشتے کی بنیاد پر، انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر خدمت کی جا رہی ہے۔ ہمارا شہر مالیگاؤں، یہاں پر سینکڑوں غیر مسلم بھائیوں کا علاج ہو رہا ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ہمارے سننے والے نہیں جانتے ہوں گے، مالیگاؤں میں اس طرح آبادی بسی ہوئی ہے کہ ندی کے اس طرف مسلمان ہیں، ندی کے اس طرف غیر مسلم بھائی ہیں۔ پچھلے سال یہاں مسلمانوں کے علاقے میں وبا زیادہ پھیلی تھی اور بہت سے مسلمان اس میں فوت ہوئے۔ اب کی مرتبہ یہ علاقہ محفوظ ہے، مسلمانوں کے علاقے میں الحمدللہ وبا نہیں ہے، ہزار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس خطے میں مسلمانوں کے علاقوں میں، مسلم محلوں میں وبا کا اثر نہیں ہے، لیکن ادھر غیر مسلم علاقے میں وبا زوروں پر پھیلی ہوئی، دیہاتوں میں پھیلی ہوئی۔ ناسک میں روزانہ ہزاروں مریض نکل رہے ہیں، ہمارے ضلع میں ہزاروں مریض نکل رہے ہیں، سہولتیں علاج کی ختم ہو جا رہی ہیں۔ بڑی تعداد میں ہمارے غیر مسلم بھائی اس علاقے میں جو مسلمانوں کا خالص مسلم آبادی ہے، اس علاقے میں آ رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، دواخانے بھرے ہوئے ہیں، مدرسوں میں بعض جگہوں پر مدرسوں میں مریضوں کو رکھا گیا ہے، اسکولوں میں رکھا گیا ہے، اور خدمت کرنے والے سب مسلمان ڈاکٹر ہیں، سوشل ورکر مسلمان ہیں، سماجی خدمتگار مسلمان ہیں، پورا علاقہ مسلمان آبادی کا ہے، کہیں ایک گھر غیر مسلم کا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ آ رہے ہیں امن و اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ علاج کروا رہے ہیں، خدمت کی جا رہی ہے۔ آس پاس کے جو گھر ہیں ہاسپٹل کے، وہاں سے ان کے لیے کھانا بن کر یا کوئی مریض کے لیے کوئی مقوی غذا بنا کر دی جا رہی ہے، اور اس کا یہ اثر ہے کہ وہی ہمارے بھائی جن کے دلوں میں زہر ڈالا گیا تھا، آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان کو دیکھ رہے ہیں تو قدموں میں گر پڑ رہے ہیں کہ آپ تو ہمارے مسیحا ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہمارا آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو نمونے کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ وہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ ہماری ریاست کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے جی نے بھی اس کی سراہنا کی ہے، کہ تحسین کی ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت جس طرح خدمت کا معیار قائم کیا ہے اس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اور علاقوں میں بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ اللہ کا فضل ہے، مختلف علاقوں سے اچھی خبریں مل رہی ہیں، اور اس سے دل بڑا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں کیسی ایمانی رمق باقی ہے، مسلمانوں میں کیسی ایمانی حرارت ہے، مسلمانوں میں اس وقت بھی جو کہ ایمان و یقین کی کمزوری کا دور ہے، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے مضبوط یقین کے لوگ رکھے ہیں اور کیسے خدمتگار لوگ رکھے ہیں۔ یقیناً جو خدمت کر رہے ہیں آج اس طرح اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً ان کو کل اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، کل اللہ کے ہاں ان کو ان کی خدمت کا بہترین بدلہ ملے گا۔ کتنے ایسے ہمارے مخلص بھائی ہیں کہ جنہوں نے خدمت کی پریشانی کے مرحلوں سے گزرے، یہاں تک کہ اپنی جان نچھاور کر دی۔ ہمارا ایک عزیز بڑا خدمتگار پچھلے رمضان میں بے پناہ اس نے خدمت کی،
تقریباً 40-42 سال عمر تھی، اور پھر خود اس کو یہ وائرس لگ گیا، یہ بیماری ہو گئی، اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پچھلے رمضان میں اللہ کو پیارا ہوا۔ تو ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ یہ بہت ہی اعلیٰ کردار کا نمونہ ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حکومت کو جس طرح کی تیاری کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکی۔ اب صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہے۔ ہم پھر زور دے کر کہتے ہیں، حکومتوں سے کہتے ہیں، سرکاروں سے کہتے ہیں کہ تمام دوسری چیزوں کی طرف سے نگاہ ہٹا کر ترجیحی بنیادوں پر اس وقت جو کام کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ مریضوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے، آکسیجن فراہم کیا جائے، آکسیجن کے پلانٹ لگوائے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ آکسیجن پیدا کی جائے اور مریضوں تک پہنچائی جائے، اور جو مریضوں کے لیے مناسب علاج کی سہولت نہیں مہیا ہو رہی ہے اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ سماجی خدمتگاروں کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ آکسیجن فراہم کر سکیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ سرکاری اداروں کا کام ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب الیکشن پر توجہ دی جائے، یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جب دوسرے اور معاملات کو زیر بحث لایا جائے۔ یہ وقت تو ایسا ہے کہ تمام لوگ مل جل کر اور خاص طریقے پر گورنمنٹ کے افراد وہ اس بحران پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ مریضوں کی خدمت اور ان کو مناسب علاج مہیا کرانا یہ اس وقت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، ورنہ یہ بحران بڑھے گا، یہ بحران اور سنگین ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو نااہلی ہے اور یہ جو بحران پر قابو نہ پانے کی کیفیت ہے یہ سخت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ جو بلا آتی ہے وہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے، اور بلا جاتی ہے تو توبہ کے راستے سے جاتی ہے، استغفار کے راستے سے جاتی ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے مغفرت مانگو تب مشکل دور ہوگی، اللہ کے آگے رو تب مشکل دور ہوگی، اللہ سے عاجزی کرو تب تم کو آسانی ملے گی، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاؤ تب اللہ تعالیٰ دروازے کھولے گا۔ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ روزانہ افطار میں، سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ کے آگے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے، اللہ کے آگے ندامت کا اظہار کیا جائے، اللہ سے کہا جائے کہ اللہ جو مصیبت آئی ہے مجھ گنہگار کے گناہوں کی نحوست ہے، اپنے کرم سے تو میرے گناہوں کو معاف کر کے اس مصیبت کو واپس کر دے، اس مصیبت کا خاتمہ کر دے، اس وائرس کو تباہ و برباد کر دے، اس بلا کو انسانوں سے اور انسانیت سے اٹھا لے۔ اللہ سے ہم کہیں، اللہ کے آگے عاجزی کریں۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے بند دروازے کھلتے ہیں، توبہ اور استغفار کے ذریعے دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے، توبہ اور استغفار کے ذریعے مصائب رفع ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن میں سنایا ہے۔ آثار عذاب کے آ چکے تھے، پیغمبر جا چکے تھے، اور اب تب میں ان کی ہلاکت ہونے والی تھی۔ عذاب کے آثار دیکھ کر ساری قوم بستی سے نکل گئی، میدان میں اکٹھا ہو گئے۔ تفسیروں میں ہے بچوں کو لے کر گئے، جانوروں تک کو لے کر گئے کہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے۔ اور وہاں جا کر لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی غلطیوں کا اقرار کیا، اور کہا کہ اللہ بچانے والی ذات بس آپ کی ہے، بچا لیجئے۔ ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم یقین لا رہے ہیں، ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، ہم کفر و شرک اور نجاستوں کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا، عذاب کو ہٹا لیا، جینے کا موقع عطا کیا۔ متعناہم الی حین، اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک انہیں دنیا میں رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس وقت جب کہ موت اور بلا سروں پر آ چکی ہے، خطرے کی تلوار کی طرح ہم پر لٹکی ہوئی ہے، ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے کہ ہر شخص اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اللہ کے آگے گرم آنسو بہائے تاکہ بند دروازے کھل جائیں۔
خدا تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ روزانہ صدقہ کریں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔